بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے نظم فاطمہ بنت عبداللہ، 5 شعروں کی تشریح ہو گئی تھی۔ آج شعر نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین ہے تشریح شعر نمبر 6۔ اے فاطمہ اگرچہ ہماری آنکھوں سے تیری یاد میں آنسو نکل رہے ہیں، لیکن ہمارے اس رونے میں ایک خوشی بھی موجود ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے کم عمری میں شہادت حاصل کی، اس کو یاد کر کے مسلمان روتے ہیں، لیکن ان کے لیے فاطمہ کی شہادت کے واقعے میں ایک بڑا سبق موجود ہے۔ وہ یہ کہ اگر ایک کم عمر اتنی جرت دکھا سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتے۔ یہ ایسا جذبہ ہے کہ جو فاطمہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں نمایاں ہوا، یہی ان کے لیے خوشی کا نغمہ ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں جو شاعر کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں لیکن اس میں خوشی بھی موجود ہے، تو بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے نا کہ بندہ رو رہا ہے لیکن خوشی، اس میں خوشی بھی شامل ہے۔ تو اصل میں خوشی یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ اگلا شعر ہے بیٹا شعر نمبر 7۔ تیری مٹی کا یہ رقص کتنا خوشیاں بڑھانے والا ہے، اس رقص کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز و گداز سے بھرا ہوا ہے۔ مٹی کے رقص سے مراد فاطمہ بنت عبداللہ کا بے خوفی سے، یعنی بلا کسی ڈر کے سے میدان جنگ میں گھومنا پھرنا ہے۔ چونکہ وہ مسلمان مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر مجاہدوں کا حوصلہ بڑھتا تھا۔ اس کی شہادت نے ہر مسلمان کو ایک نیا ولولہ عطا کیا۔ اقبال کے نزدیک جس دل میں سوز و گداز نہ ہو وہ بیکار ہے، جہاں فاطمہ کی شہادت مسلمان قوم میں سوز و گداز بڑھانے کا باعث بنی۔ ٹھیک ہے، رقص کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناچ رہی ہے، جہاں اقبال نے اس کے جو شرکت ہے جنگ میں، جو وہ پانی پلانے کی ذمہ داری جو اس نے ادا کی ہے، اپنی نبھائی ہے، کبھی ایک طرف جاتی ہے کبھی دوسری طرف، تو اس کو تشبیہ دی ہے گویا وہ اس کا ایک رقص تھا۔ ٹھیک ہے، رقص کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں دیکھیں اس کا اس طرح میدان جنگ میں چلنا پھرنا جو ہے وہ مسلمان مجاہدوں کا، مسلمان سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کا سبب بن رہا تھا۔ تو اس لیے کہا کہ اس کا یہ جو رقص ہے، یعنی گھومنا پھرنا میدان جنگ میں، یہ مسلمان مجاہدوں کا اس سے حوصلہ بڑھتا تھا۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ شعر نمبر 8 دیکھیے۔ تیری خاموش قبر میں ایک نیا ہنگامہ پیدا ہو رہا ہے، اس قبر کی گود میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ نئے ہنگامے سے مراد ایک نیا جوش اور جذبہ ہے جو کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ پھر فاطمہ کی قبر کو ایسی گود قرار دیا کہ جس میں ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان قوم سے زوال ختم ہونے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں اور اب وہ ایک جرأت مند قوم کے طور پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو 20ویں صدی کے شروع کا زمانہ ہے، اس میں مسلمان قوم مجموعی طور پر زوال کا شکار تھی۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ کی جو شہادت کا واقعہ ہے، اس سے نا گویا یہ زوال کا جو ایک سلسلہ تھا، اس سے کو ختم کرنے کے کچھ نا آثار نظر آئے، نشانیاں نظر آئیں کہ مسلمانوں میں بھی اس طرح کے دلیر کردار موجود ہیں۔ اچھا، یہاں جو اقبال نے تشبیہ دی ہے اس قبر کو گود سے، دیکھیں ماں کی جو گود ہوتی ہے دیکھیں وہ بھی اس طرح گہری ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح قبر جو ہے وہ چونکہ گہری ہوتی ہے تو یہ تشبیہ اس لیے دی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو کہا گیا نا کہ تیری خاموش قبر میں ایک نیا ہنگامہ پیدا رہے، قبر سے ظاہر انسان باتیں تو نہیں کر سکتا نا، خواہ وہ شہید کی ہو خواہ کسی کی ہو، اسے ہمیں باتیں تو نہیں سنائی دیتی، لیکن اسے ہنگامہ، اچھا ہنگامہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، شور شرابہ، باتیں کرنا۔ اب قبر سے ہنگامہ کیسے پیدا ہوا؟ کہ اس کی قبر کو دیکھ کر باقی مسلمانوں میں نا جرأت، غیرت اور دلیری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں ہنگامے سے یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہنگامے اس کی قبر سے نا ایک شور کی آواز آ رہی ہے۔
ٹھیک ہوگا. اگلا شعر دیکھیے، شعر نمبر 9. آسمان کی فضا میں ایسے نئے ستارے طلوع ہو رہے ہیں کہ جن کی روشنی سے انسانی آنکھ ناواقف ہے. اچھا، یہاں جو ہے نا ستارے کا جو لفظ ہے یہ اصل میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا اور مسلمان قوم کو آسمان سے تشبیہ دی گئی. اب دیکھیں، اگر آسمان پر ستارے نہ ہوں تو آسمان کیسا بے رونق سا لگے گا، ویران سا لگے گا. اگر آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے ہوں، ان کی روشنی نظر آ رہی ہو تو آسمان بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. یوں ہی مسلمان قوم میں جب فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بہادر بیٹیاں، بہادر بیٹے ظاہر ہوئے، انہوں نے اپنی دلیری ظاہر کی، تو گویا مسلمان قوم ایسا آسمان بن گئی کہ جس پر ستارے ہی ستارے جگمگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات آپ نے یہاں سمجھنی ہے، کیونکہ یہاں دیکھیں نا بظاہر وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ستاروں اور آسمان کی بات کر رہے ہیں، فاطمہ کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہاں یہ سارے نا استعارے ہیں یا کنائے ہیں یا تشبیہات ہیں جو علامہ اقبال دراصل فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. خراج تحسین ہوتا ہے شاباش دینا، اچھا کہنا. اس شعر میں ایک نئے انداز میں فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. مسلمان قوم گویا ایک آسمان ہے، اس آسمان پر فاطمہ جیسے نئے ستارے طلوع ہو رہے ہیں. ان ستاروں کی روشنی سے خود مسلمان بھی لا علم تھے. گویا اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ جیسے دلیر کرداروں سے مسلمان قوم خود بھی آگاہ نہیں تھی. اچھا، یہ بات کیوں کہہ رہے اقبال؟ اس لیے کہ زوال کے وقت نا کسی بھی قوم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس قوم میں کیسا پوٹینشل موجود ہے، کیسی طاقت موجود ہے. اب دیکھیے نا، یہ بالکل چھوٹی سی بچی ہے، 12-13 سال کی، اور کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح ایک چھوٹی سی بچی جو ہے اتنی دلیری اور بہادری سے نا میدان جنگ میں کود پڑے گی اور مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتی رہے گی. بظاہر دیکھیں یہ ایک نا چھوٹا سا کام لگ رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، جب میدان جنگ میں سارے سپاہی شریک ہوتے ہیں تو انہیں بھوک اور پیاس تو لگتی ہے. اگر انہیں اسی اپنی پوسٹ پر، یعنی جس جگہ وہ موجود ہیں دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی جگہ انہیں کھانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت مل جائے، پانی مل جائے، ان کا حوصلہ بالکل نہ ان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ بالکل تازہ دم ہو جاتے ہیں. ورنہ تو ظاہر انہیں پیچھے آنا پڑے گا، ریٹریٹ کرنا پڑے گا، بیک فٹ پہ آنا. تو بظاہر جو کام یہ ہمیں چھوٹا لگتا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام تھا جو اس چھوٹی سی بچی نے سر انجام دیا. تو اس لیے علامہ اقبال نے اتنی زیادہ تشبیہات اور اتنے زیادہ استعارے اسے نظم میں اس کے لیے استعمال کیے. اچھا بیٹا، آخری شعر ہے، شعر نمبر 10. ان نئے ستاروں کی چمک دمک کا انداز نیا بھی ہے اور پرانی شان بھی ان میں موجود ہے. اے مسلمان، تیرے مقدر کے ستارے کی اس میں ایک جھلک بھی نظر آ رہی ہے. فاطمہ بنت عبداللہ کو ایک ستارہ اور اس کی شہادت کو ایک نئی روشنی قرار دیا ہے. اس نئی روشنی میں پرانی شان بھی موجود ہے. مراد یہ ہے کہ فاطمہ کی شہادت میں مسلمان قوم کے پرانے شہداء کی شان بھی نظر آتی ہے. یہ شہادت ایسی روشنی ہے کہ جس میں مسلمان اپنے مقدر کے ستارے کی بلندی دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر اسی طرح مسلمان قوم میں دلیر نوجوان پیدا ہوں گے تو پھر مسلمان بحیثیت قوم، یعنی ایک قوم کی حیثیت سے بلند مقام حاصل کریں گے. اچھا، پچھلے شعر میں جو کہ ستارے کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں، یعنی فاطمہ جیسے جو کردار ہیں، ان کی چمک دمک، یعنی ان کی جو دلیری کا انداز ہے، یہ ہمارے لیے نیا بھی ہے اور پرانی شان بھی ہے. پرانی شان کیسی ہے؟ دیکھیں، اسلام کا جو بالکل آغاز کا زمانہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں نا، غزوات ہوئے تو اس میں بھی دیکھیں مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے باوجود، یعنی ان کے پاس لڑائی کے لیے ہتھیار تک نہیں ہوتے تھے، تو پھر بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے کیسی دلیری سے وہ میدان جنگ میں شریک ہو جاتے تھے. غزوہ بدر جو ہے، جو کہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، آپ ذرا اس میں دیکھیں
کہ مسلمان جو تھے وہ صرف 313 تھے، اس میں سے بھی صرف تھوڑے سے جو سپاہی تھے 10-20 ان کے پاس تلوار یا تیر موجود تھے، کوئی تھوڑے سے 1-2 یا 4-5 گھوڑے تھے یا شاید کوئی سے زیادہ، باقی جو ہیں وہ ڈنڈے اور پتھر نا، یہ اس زمانے میں ہتھیار بھی ہوتے تھے، اس طرح کی ان کے پاس چیزیں تھیں، لیکن ان کا اللہ پر بھروسہ توکل دیکھیں کتنا تھا کہ ہم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو دشمن ہیں یہ اسلام کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے لیے یہ جہاد کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے شاندار فتح عطا فرمائے، تو 313 جو ہیں وہ 1000 پر بھاری ثابت ہوئے، فتح جو ہے ان کے حق میں آئی۔ اور اسی سے دیکھیں پھر آگے اسلام کی ایک روشن تاریخ ہے کہ جب بھی جہاد ہوا تو مسلمانوں نے کبھی اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا کہ ان کی تعداد کم ہے، ان کے پاس ہتھیار کم ہیں یا ہتھیار نہیں ہیں، بلکہ اصل ان کے اندر وہ جذبہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں انہیں جانے پر اکساتا تھا، ترغیب دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں اسے 1400 سال پرانی جو ہماری تاریخ شروع ہے اس سے لے کے آج تک دیکھیں جہاں بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی وہ بڑی ہی محیر العقل نظر آتی ہے، یعنی جب اسے سوچا جائے نا تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اچھا تو مسلمانوں نے ایسے حیرت انگیز طریقے سے فتح حاصل کر لی۔ یہ جو پرانے شان کا آ گیا نا، یہ اصل میں اس سے مراد ہے یہ۔ اچھا بیٹا، یہاں تک اس کے جو تھے شعر تھے ان کی تشریح مکمل ہو گیا۔ آپ نے یہ جو سلائیڈیں ہیں یہاں سے دیکھ کے نیٹ کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ اچھا ایک بات بیٹا میں یہاں بتا دوں، پیپر میں آپ کا جب سوال آتا ہے نا تو اس کے 2 اجزاء آتے ہیں، یعنی یہ سوال آئے گا نا درج سوال فرق سوال نمبر 6 ہے تو لکھا ہوگا درج ذیل اجزاء میں سے کوئی سا کسی ایک جز کے تشریح کیجیے بہ والا نظم اور شاعر، آگے یہ لکھتا ہے، یعنی نظم کا نام بھی لکھیں اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ اب اس میں 2 یا 3 شعر ہوتے ہیں نظم کے نا، ایک شعر کبھی نہیں ہوتا کیونکہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں کہیں پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تو ابھی میں دوہرا دیتا ہوں کہ نظم کا نا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اسی کے ماتحت سارے شعر جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ 3 شعروں کی اکٹھی تشریح لکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر الگ الگ لکھنا چاہیں جیسے میں نے لکھا ہے اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اچھا الگ لکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ الگ لکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ آپ ہر شعر کے بارے میں الگ تشریح لکھتے ہیں کہ جی اس شعر میں اسپیسیفک جو یہ شعر ہے جس میں یہ بات ہوئی ہے۔ اکٹھی لکھتے ہیں تو بعض بچے جو ہے نا وہ ایک شعر کے بارے میں زیادہ باتیں لکھ دیتے ہیں، دوسرے شعر کے بارے میں کچھ لکھتے ہی نہیں ہیں یا بہت تھوڑی باتیں لکھتے ہیں، اس طرح انہیں تھوڑے نمبر ملتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ 5-6 نمبروں کے لیے منیمم بھی کم سے کم بھی آپ نے اپنے پیپر کی 10 لائنیں ضرور لکھنی ہیں، بے شک آپ الگ الگ کر کے لکھیں، یعنی 3 شعر الگ الگ کر کے تشریح لکھیں، بے شک آپ تینوں کی تشریح اکٹھی لکھ دیں، یعنی یہ کم از کم مقدار ہے، آپ نے 10 لائنیں ضرور لکھنی، لیکن اس سے زیادہ لکھنا چاہیے۔ اچھا اس کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے سوال آئے پیپر میں تو آپ سب سے پہلے وہی جو شعر ہیں انہی کا مفہوم، جیسے یہ ہر شعر کی تشریح دیکھیں شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو 2 لائنیں ہیں یہ والی لائن اور یہ والی، یہ گویا اسی شعر کا ایک مفہوم سا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نا یہ یہاں سے نا یہ دیکھیں جس کی تشریح شروع ہوتی ہے، تو آپ بھی اس طرح سب سے پہلے ان شعروں کا ایک مفہوم سا لکھیں کہ اس شعر میں یہ ہے، پھر آپ نا باتیں اس کی کھولتے جائیں، وضاحت کرتے جائیں، جیسے کہ جہاں آپ ستارے کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں فاطمہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو اب آپ نے بتانا ہے کہ اقبال نے دراصل یہاں فاطمہ بنت عبداللہ کو ستارہ کہا اور اس کی جو شہادت ہے اس کو تشبیہ دیا، گویا روشنی پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ روشنی ہو گئی تو دیکھیں اس میں انسان شان شوکت دیکھ سکتا ہے، تو یہاں شان شوکت سے کیا مراد ہے؟ قومی ترقی، قوم ترقی کرے گی اگر اس میں اسی طرح کے بہادر دلیر کردار پیدا ہوں گے، یہ چیزیں پھر آپ نے تشریح میں لکھنی ہوتی ہیں۔ اکثر بچے آپ میں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ ساری اکٹھی لکھیں یا
الگ الگ لکھیں. تو آپ کو جیسے آسانی لگے ویسے لکھیں، لیکن جو 2 یا 3 شعر ہیں ان تینوں کی تشریح لکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کے بارے میں زیادہ لکھتے رہے باقیوں کا ذکر ہی نہیں کیا، پھر اس طرح نمبر نہیں ملیں گے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں، موجودہ جو پیٹرن ہے نا آپ کا پیپر پیٹرن، اگر آپ اس کی ہدایات کو پراپر فالو کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں ہدایات پر، تو آپ کو تشریح میں پورے کے پورے نمبر مل سکتے ہیں. یعنی 5 نمبر ہیں تو 5 کے 5 مل جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ پہلے والا وہ اب نہیں رہا کہ نا 10-12 نمبر کا سوال ہوتا تھا تو اس میں بہت زیادہ لکھنے کی گنجائش ہوتی تھی، جو کہ پورا پورا پیراگراف 5-5 6 شعر آ جاتے تھے یا 4 شعر آتے تھے. تو کہتے تھے کہ نہیں، پیپر چیک کرنے والے کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں بچے کو یہ بھی لکھنا چاہیے تھا، یہ بھی لکھنا چاہیے تھا، تو نمبر کٹ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب 3 شعروں کو اگر آپ صحیح طریقے سے ان کی تشریح کر دیں تو پورے کے پورے 5 نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس کے مشقی سوالات. پہلے میں آپ کو کتاب سے مشق دکھا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے مشقی سوالات کی جو سلائیڈ ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. جی بیٹا، یہ دیکھیے کتاب کی جو مشق ہے وہ ادھر سے شروع ہوتی ہے. یہ جو سوالات ہیں متجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے. یہ سارے میں نے سلائڈ پہ لکھ لیے ہیں، باقاعدہ جواب لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. بیٹا نظم کا خلاصہ بھی آپ نے کبھی یاد نہیں کرنا. فرض کریں آپ کوئی گائیڈ بک وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو نظم کا خلاصہ پیپر میں آتا ہی نہیں ہے، یہ آؤٹ آف پیٹرن ہو گیا. سوال نمبر 3 ہے، متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے. متن کا مطلب سبق ہوتا ہے، ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، یعنی ہماری یہ جو نظم ہے. اچھا یہاں یہ یاد رکھنا ہے، یہاں جو بھی سوال پوچھا جائے گا وہ ہمیشہ سبق ٹیکسٹ کے مطابق آپ نے اس کا جواب دینا ہے. بعض جو ہوتے ہیں نا جواب وہ عمومی بھی ہوتے ہیں، تو عمومی جواب پر آپ نے یہاں سے ٹک نہیں کر دینا. جو یہاں ہے اس نظم میں ہے اسی کو آپ نے نا یہاں ٹک کرنا. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کا آبجیکٹیو والا جو پیپر ہے وہ بالکل اسی طرح بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں آپ نے کتاب پہ کر دیں. یہ والا سوال ہے، بچے کہتے ہیں کہ سر یہ کہاں لی گئی. یہ جو ہے یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ یہ بانگ درا میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، باقی یہ تو آپ کو آنا چاہیے. دیکھیں ہم نے پڑھا. چلے میں دہرا دیتا ہوں. الف، نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ کس کی ہے؟ علامہ اقبال نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. دوسرا بھی میں نے دہرا دیا. یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی؟ یہ اقبال کے چاروں جو اردو کے مجموعہ کلام ہے ان کا ذکر ہوا ہے. یہ بانگ درا جو اقبال کی پہلی کتاب ہے اس سے کیا گیا. جی میں، فاطمہ بے وقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ یعنی وہ جب شہید ہوئی تو کیا کر رہی تھی؟ پانی پلا رہی تھی. ٹھیک ہے، مسلمان مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی. تو یہ آپ نے آپشن 1 کو ٹک کر دینا ہے. اچھا یہ ادھر کتاب پہ کرنا ہے، نیچ کا بھی نہیں کرنا. دال ہے، شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے. کون سی حور؟ حور صحرائی. ٹھیک، یہ اس میں آپشن 1 ٹھیک ہے. یہ ہے، اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اپنے خاکستر سے کیا مراد ہے؟ امت مسلمہ. ویسے خاکستر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ راکھ کو، ایش. جب لکڑی جلائی جائے یا کوئی بھی چیز جلائی جائے تو پیچھے نا ایک بری بری سی چیز جو ہے نا رہ جائے گی، اس کو ایش کہتے ہیں، انگلش میں راکھ کہتے ہیں. تو یہ خاکستر کی چیز. اچھا جی، سوال نمبر 4 ہے، در ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کرنا. یہ آپ نے سوال ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سلائیڈ میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ نے دیکھ لینا. سوال نمبر 5 ہے، دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ سلائیڈ میں جواب موجود ہے، آپ نے دیکھ لینا. سوال نمبر 6 ہے، نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرے مکمل کریں. یہ آپ نے ادھر ہی لکھ لینے ہیں، یہ بک پہ ہی کرنے ہیں، نیٹ کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی طرح یہ سوال بھی آتا ہے پیپر میں، کبھی کبھی آتا ہے اس طرح آئے گا نا. تو یہ خالی جگہ میں 3 آپشن آئیں گی، تو یہ پھر ادھر لکھنا پڑتا ہے، پیپر میں لکھنا پڑتا ہے. تو یہاں آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو کچھ یاد رہے گا. اگلا صفحہ دیکھتے ہیں جی، آگے کیا ہے.
در ذیل مرکبات کا مختصر مفہوم لکھیں. مفہوم کا مطلب ہے بیٹا الفاظ معنی. ٹھیک ہے, الفاظ معنی جو ہیں یہ پہلے میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. تشریح جب شروع کی تھی شروع میں نے آپ سے الفاظ معنی شیئر کیے تھے, یہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 8, متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کا ربط کالم بے سے کے الفاظ کریں. یہ بھی چونکہ آؤٹ آف پیٹرن ہو گئے, پیپر میں تو نہیں آتا. آپ کرنا چاہیں تو ادھر ہی نا ان کے آپس میں جو میچ کر رہے ہیں الفاظ ان کو آپس میں میچ کر رہے ہیں. کیسے کرتے ہیں, فرق کریں. تے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تے کا تعلق صفت سے. ٹھیک ہے, تے وہ صفت ہے. یہ یہاں آ جائے. ٹھیک ہے, وہ اپلائی لگا دیں گے. تے وہ پور اس کا کیا ہے, پورے صحرائی. اقبال نے کہا تو یہ پورے صحرائی. گلستان کیا تھا, گلستان خزاں منظر تھا. یہ یوں ہو جائے. فضا کیا تھی, یہ تھی فضا آسمان. فضا کا تعلق آسمان سے تھا. ٹھیک ہے, اور تربت کیا ہے, یہ خاموش ہے. اس کا یوں ہو جائے. اور شوق شہادت, یہ یوں یہ آپ جیسے. اچھا, یہ بیٹا یہاں ختم ہو جاتی ہے ہمارا یہ جو نظم ہے. اس کے بعد ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ غزل ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہمارے سلیبس بریک ڈاؤن کے مطابق ہم نے پہلی 2 نظمیں ہی پڑھنی ہے. اس والے جو موجودہ ہماری پہلی ٹرم چل رہی ہے, پہلی ہم نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت پڑھی ہے, اور دوسری نظم ہم نے پڑھی ہے فاطمہ بنت عبداللہ. اب ہم نے آگے 2 غزلیں بھی پڑھنی ہیں. تو جو پہلی غزل ہے ہم اس پہ چلے جاتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کے سامنے اسکرول کر رہا ہوں, چونکہ پہلے سے میں نے الگ سے نا اس کی سلائڈ بنا کے نہیں رکھی تھی. یہ ظاہر آپ کے سامنے دیکھنا. میں نظم ہم نے پڑھی ہے فاطمہ بنت عبداللہ. اب اسے آگے ہی ہم نے ذرا پہلی غزل شروع کر دی ہے, تو لہٰذا ہم پہلی غزل پر ادھر سے آ رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے سب اسکرول کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی غزل ہماری ہے کون سی پتا, یہ صحیح غزل ہے. اور پہلی غزل ہماری ہے حسرت موہانی کی. ٹھیک ہے, پہلے ہم ان کا تعارف پڑھتے ہیں. حسرت موہانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں وفات پائی ہے. حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص ہے. تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے اشعار میں لکھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یوپی کہتے ہیں اتر پردیش, انڈیا کا صوبہ ہے, کہ قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے. ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا. ایم اے او کیا مطلب ہے, محمدن اینگلو اورینٹل کالج. یہ وہ کالج ہے جو کہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں بنایا تھا. یہی کالج بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا ہے, ترقی کر کے نا. کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلّہ نکالتے رہے. اس کو آپ نے بیٹا انڈر لائن کر لینا ہے, نیچے لکیر لگا لینی ہے. یہ سوال اکثر آتا ہے آبجیکٹیو میں کہ حضرت موہانی نے کون سا مشہور رسالہ نکالا تھا یا کس مشہور رسالے کی ادارت کی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہے اردو معلّہ. پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا. حضرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں. صعوبت ہوتا ہے تکلیف, دکھ. برطانوی سامراج ہوتا ہے ایسی طاقت کہ جو زبردستی کسی ملک پر قبضہ کر لے, جیسے کہ انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کر لیا تھا.
اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی. روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتی تھی. گیہوں کیا ہوتا ہے؟ گندم. اچھا، آپ میں سے شاید ہی کسی بچے نے نا کبھی آٹا چکی دیکھی ہو، کیونکہ آج کل تو وہ رواج ہی نہیں رہا نا. شہروں میں تو ہم جا کے نا آٹے کا تھیلا لے آتے ہیں نا. اچھا، آٹے کی جو چکی ہوتی ہے نا جس کا یہ ذکر ہے دستی چکی، وہ آپ بیٹا یوں سمجھیں کہ تقریباً 2 سے 2.5 فٹ کے ڈایا میٹر میں نا گول پتھر ہوتے ہیں، 2 سلیں پتھر کی نا گول. ایک سل جو ہے وہ کم از کم 5-6 انچ موٹی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ 5-6 انچ موٹی ہو اور 2-2.5 فٹ کے ڈایا میٹر میں وہ گول ہو، وہ کتنی وزنی ہوتی ہے. ایک سل کے اوپر دوسری سل رکھی ہوتی ہے، پتھر کے اوپر پتھر رکھا ہوتا ہے. جو اوپر والا پتھر ہوتا ہے نا اس کے بالکل درمیان میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں دانے ڈال دیتے ہیں جو بھی پیسنے ہوں، اور اسی اوپر والے پتھر کے ایک کونے پر نا، یعنی ایک کنارے پر ایک ڈنڈا اس میں نا نصب کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، جس کو دستی کہتے ہیں، اتھی کہتے ہیں. جب اس اتھی کو پکڑ کے نا اوپر والے پتھر کو حرکت دیتے ہیں تو یہ جو دانے اس کے بالکل مڈل میں نا سوراخ میں ڈلے ہوتے ہیں نا، یہ اس سے نیچے جاتے ہیں. اور دونوں پتھروں کے درمیان میں جب دونوں پتھر، اوپر والا پتھر حرکت کرتا ہے، نیچے والا تو ظاہر ہے اس کو پکا فکس کر دیتا ہے نا نیچے تاکہ وہ نہ ہلے، تو پھر دانے پس جاتے ہیں. یہ جسے دستی چکی کہتے ہیں. یہ ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے. تو جس زمانے میں یہ ذکر ہو رہا ہے انگریزی دور کا، اس زمانے میں بعض قیدیوں کو، جن کو وہ بہت ہی باغی قسم کے قیدی سمجھتے تھے، ان کو یہ سزا دیتے تھے کہ 40 کلو روزانہ گندم پیسیں. یہ گندم جو پیستے تھے نا، آٹا جو نکلتا تھا، اسی آٹے سے نا پھر روٹیاں بنا کے نا اس جیل میں جو قیدی ہوتے تھے انہیں وہ کھانا سرو کرتے تھے، کھانا دیتے تھے. تو ظاہر ہے باقیوں کے لیے تو موج ملا ہو گیا وہ روٹی کھانا مطلب، لیکن ظاہر جو 40 کلو پیسے گا روز، یہ بہت مشکل کام ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی اس کے سر پر پنکھا نہیں لگا ہوتا، ایک چھوٹی سی جگہ پر چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، وہاں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، چلو پیسو، باہر سے تالا لگا ہوتا ہے. یہ بہت مشکل کام تھا. بہرحال حضرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں انہوں نے یہ شعر لکھا تھا. ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. طرفہ تماشا، عجیب تماشا، کہ میں شعر بھی لکھتا ہوں اور چکی یہ پیسنے کی مشقت ہے یہ بھی کرتا ہوں. یہ دونوں باتیں کیوں لکھی ہیں؟ جو شعر لکھتے تھے نا یہ انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے کہ یہ غاصب ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے آ کے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے حقوق غصب کر لیے ہیں. ایسی باتیں کرتے تھے، انہیں سزا ہو جاتے تھے. لیکن پھر بھی وہ اس طرح کے شعر لکھنے سے باز نہیں آتے تھے، چنانچہ انہیں سزا بھی ہوتی رہتی تھی. اس لیے کہا ہے کہ حسرت جو ہے اس کی طبیعت ایک بڑی عجیب قسم کا نا انوکھا تماشا ہے. 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے. قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے. یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اگرچہ یہ تحریک پاکستان میں شامل رہے تھے، مسلم لیگ میں شامل رہے. حضرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں. عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے. تغزل کہتے ہیں بیٹا موسیقیت کو. ٹھیک ہے، یعنی شعر اس طرح کا ہو کہ سننے میں یا گانے میں نا وہ بڑا بھلا لگے، خوبصورت لگے. اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا. یہ بھی بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہاں بشک اسے انڈر لائن کر لیں. رئیس المتغزلین کا مطلب ہے خوبصورت غزلیں لکھنے والوں کا بادشاہ، سردار. حضرت اعلیٰ پائی کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے. انتقاد ادبیات یعنی ادبی جو چیزیں ہیں، افسانہ، ڈرامہ، یہ ساری چیزیں، ان پر نا تنقید لکھنا، ان کی خوبیوں خامیوں کو واضح کرنا. دسترس رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے. زبان و بیان کی باریکیوں سے بھی بخوبی واقف تھے. انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے. مرزا غالب کا جو دیوان ہے اردو کا، اس کا، چونکہ غالب کے اشعار بڑے مشکل ہیں، ظاہر ہے یہ لوگوں کے لیے انہوں نے لکھا تھا، لکھی ہے یہ دیوان غالب کی شرح. ان کی تصانیف میں نکات سخن، اس کو نکات نہیں پڑھنا بیٹا، ٹھیک ہے، یہ جو کشش والا کاف ہوتا ہے اس کو نکات پڑھتے ہیں. انتخاب سخن، مشاہدات زنداں،
کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہے۔ یہ ان کی کچھ کتابوں کے نام۔ اچھا بیٹا اب آ جاتی ہے غزل۔ دیکھیے غزل، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ مختصر سی غزل ہے، 1 2 3 4 اور 5۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ یہ لیکچر لمبا ہو رہا ہے تو آج ہم اپنا یہ سبق ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے الفاظ معنی پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا، پھر شعروں کی تشریح ہوگی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مشقی سوالات کی طرف ہم جائیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔